أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں۔ ماوراء النہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، ادھر آرمینیا تک پہنچے۔ یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی۔ اقبال تڑپ کے کہتا ہے، دیے جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے۔ حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے، اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے۔ اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے، عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے۔ کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں، اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کم بخت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا، فوراً پلٹے واپس، بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، بوری اپنی کمر پہ لا دی۔ عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں، اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ کہا جلدی جلدی آٹا گوندو، اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے، ادھر آٹا گند جاتا ہے، اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے، چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے، وہ کھانا پکانے لگتی ہے، آگ بجھتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے، عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے، عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے۔ کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا، بچے کھا رہے ہیں۔ اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں، تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ تو کبھی عمر امیر المومنین، یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا، میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں۔ بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہلا جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ اس نے کہا تو عمر ہے؟ کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ حضرت عمر نکلے یروشلم میں، ایک اونٹ ہے
ایک غلام ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے، کبھی آپ باری مقرر کی ہے۔ جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی۔ غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں، دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا۔ لوگ منتظر کھڑے ہیں، دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا، تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے۔ وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا۔ میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی ہیں۔ جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے گئے۔ ہماری اخلاقی پستی اور زبوحالی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں۔ گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، جب یروشلم فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچے۔ حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں، کتنا بڑا قافلہ لے کر کے، کتنا پروٹوکول ہے۔ حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام،
اور اونٹ بھی ایک باری باری سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی عمر سوار ہوتے ہیں۔ حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے۔ آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا پیکج دیا ہے، اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسک رہے ہیں، اور ماہ سیام میں جن اذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سناؤں۔ حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے، اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے۔ کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں، اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کم وقت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا، فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، بوری اپنی کمر پہ لا دی۔ عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں، اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ کہا جلدی جلدی آٹا گوندو، اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے، ادھر آٹا گند جاتا ہے، اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے، چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے، وہ کھانا پکانے لگتی ہے، آگ بجھتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے، عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے، عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے۔ کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا، بچے کھا رہے ہیں۔ اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں، تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ تو کبھی عمر امیر المومنین، یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا، میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں۔ بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہلا جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ اس نے کہا تو عمر ہے؟ کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا۔ حضرت عمر نکلے یروشلم میں، ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ باری مقرر کی ہے۔ جب
قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی۔ غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں، دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا۔ لوگ منتظر کھڑے ہیں، دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے۔ وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا، میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی ہیں۔ جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے انی احبو کا، حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ طبرانی نے اپنی موجم میں اس روایت کو لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا سوچ لے کیا بول رہا ہے؟ اس نے کہا انی احبو کا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا پھر سوچ لے۔ اس نے کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا فاستعد للفاقہ، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں؟ یار اسلام کی قیمت اتنی تھوڑی نہیں ہے، اسلام تو کبھی سر مانگتا ہے کبھی کربلا مانگتا ہے۔ اسلام قیمتی دولت ہے، قیمتی متاع ہے، اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے،
تم سے قبل لوگوں کو جھنجھوڑا گیا اور انہیں پیس کے رکھ دیا گیا، حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے کہ مالک تیری مدد کب آئے گی؟ پھر ہم نے کہا بس میری مدد آیا جا رہی ہے۔ اذیتیں، دکھ، مصائب، آلام، کن کن تکلیفوں سے لوگ نہیں گزرے۔ امام رازی نے لکھا ہے مکے سے لے کے طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں۔ آج تو ہم دین کے کہنے پہ کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر کہہ دے تو چینی چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دے تو نمک چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دے تو ہم مرغن غذائیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک بڑا پاکستان کا امیر ترین شخص ہے، اس کا ایک انٹرویو لگا تھا کسی ٹی وی چینل پہ، تو وہ کہتا تھا میں 2-3 ٹوسٹ اور جو ہے وہ 1-2 انڈا لیتا ہوں دن کا، بس یہی، کھربوں پتی، لیکن مقصود یہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا سب کچھ چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر کہے تو چینی بھی چھوڑ دیں، ڈاکٹر کہے تو گھی بھی چھوڑ دے، رب کہے تو کچھ بھی نہ چھوڑے۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ کی قدر کا لوگوں نے حق ہی نہ جانا، تو پھر دین اتنا ہی بے توقیر ہے، اتنا ہی بے قیمت ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دو، رب کے کہنے پہ نہ چھوڑو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب تم اس کے ہو جاؤ گے، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا، جب اپنا آپ مٹاؤ گے تو پھر دیکھو۔ اقبال کہتا ہے نا کہ جب شکوے کی زبان کھولتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ برق گرتی ہے تو مسلمان کے کاشانہ پہ، اور اوروں کے لیے حور و قصور، مومن کے لیے فقط وعدہ حور، تو پھر جواب آتا ہے کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی ہو تو صحیح، کوئی وہ جذبے لے کر کے آئے، کچھ سب کچھ برباد کر دینے کے لیے، سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے آمادہ تو ہو۔ اگر بدر میں 313 لوگوں کو رب نے فتح کا تاج پہنایا اور اس دن کو میرے رب نے یوم فرقان کہہ کے پکارا، تو ذرا دیکھو تو صحیح، یہ سارے گھر بار نہیں چھوڑ کے آگے تھے، بچے چھوڑ آئے، بیویاں چھوڑ آئے، ماں باپ چھوڑ آئے، وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس شخص کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے ہم، جو بدر کے موقع پہ کھجوریں کھا رہا تھا اور کھجوروں کی گٹھلیاں دوسری جیب میں ڈال رہا تھا، تو حضور نے فرمایا اٹھو اٹھو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ارضها السماوات والارض، زمین و آسمان سے زیادہ؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا پھر میرے اور جنت کے درمیان یہ کھجوریں حائل ہو رہی ہیں؟ کھجوریں پھینکی اور میدان عمل میں کود پڑا، لوگوں نے اٹھایا تو اس کی لاش پہ اتنے زخم سے تک پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ تو راہ حق میں لوگوں نے سب کچھ لٹا دیا، لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم اللہ اس کے رسول کے کہنے پہ حرام چیزیں نہ چھوڑ سکیں، اور پھر کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں برستی، اللہ کی کرم نوازیاں ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی۔ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تم اس طرح بن کے تو آؤ، اس طرح آؤ تو صحیح، آنکھیں کھول کے اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.